آج کا خوبصورت کلام ہے مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 18ویں آیت۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم جو روح القدس کے وسیلہ سے سیکھیں گے وہ یہ ہے، کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ ہم اس کلام کو دو طرح سے دیکھیں گے۔ ایک تو کوئی نیک نہیں، یعنی کوئی انسان نیک نہیں، اور صرف دوسرا ہے کہ صرف خدا ہی نیک ہے اور کوئی نیک نہیں دنیا میں۔ اب ہم اس کو انگلش ورڈز میں سے بھی دیکھیں گے کہ نیک کے لیے جو لفظ لکھا ہے وہ ہے گڈ، کہ خدا گڈ ہیں، اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ نیک یہاں پہ اردو میں نیک کا لفظ لکھا ہے، لیکن انگلش بائبل میں گڈ کا لفظ لکھا ہے۔ ہم اکثر اوقات اپنی زندگیوں میں، روزمرہ کی زندگیوں میں جو لوگ ہیں، انسان ہیں، جن کے بیچ میں ہم رہتے ہیں اور جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، میں تو اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے یا کچھ کام کر کے وہ جتاتا ہے کہ میں اچھا ہوں۔ اور اکثر میں نے لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ میں اچھا ہوں، میں کیا غلط کرتا ہوں، میرے میں کیا برائی ہے، میں تو اچھا ہوں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، اچھائی کہتے کس کو ہیں اور اچھا لقب ملا کس کو ہے، اور لقب جو اچھا ملا ہے وہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ ہم عام اپنی زبان میں اکثر اچھائی کا لفظ اور اچھا اپنے لیے یا کسی اور شخص کے لیے بول جاتے ہیں، تو کیا کلام مقدس کے مطابق جب ہم یہ اچھا لفظ بولتے ہیں کسی کے لیے یا اپنے لیے، تو کیا وہ ساری صفات، کیا وہ ساری نیکیاں، کیا وہ ساری راست بازیاں، کیا وہ سارے اچھے کام ہم میں پائے جاتے ہیں؟ یا جس کی تعریف کر کے ہم اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، کیا اس میں یہ صفات یا پھل پائے جاتے ہیں؟ ایسے کون سے پھل اور صفات ہیں جو صرف خدا میں پائے جا رہے ہیں اور انسانوں میں نہیں، جس کی وجہ سے خدا کو صرف اچھا کہا جا سکتا ہے، انسانوں کو نہیں؟ اور نہ انسان اپنے لیے یہ لفظ کہہ سکتا ہے کہ میں اچھا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے عبرانیوں کا خط، اس کا 13واں باب، اس کی 8ویں آیت۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لفظ یکساں، ایک جیسا ہونا، کب؟ کل جو گزر گیا، آج یعنی ابھی، اور اب تک یعنی وہ بدلتا نہیں ہے، آگے بھی جو بھی حالات ہوں گے وہ بدلتا نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ خدا، یسوع اور روح القدس تینوں ایک ہیں، تینوں میں ایک ہی صفات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا میں سے ان کا بیٹا کلام جو ہے وہ مجسم ہوا، تو جو خود خدا ہے وہی ان کا بیٹا ہے۔ اب یہاں پر یسوع مسیح کے لیے کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح ایسے، اس کا مطلب ہے خدا بھی ایسے ہی ہیں، لیکن ہم خدا کے لیے بھی کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ یہاں پر یسوع مسیح کے حوالے سے ہم خدا باپ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کو دیکھتے، جانتے اور سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلا درجہ خدا باپ کا ہے، اور ہم خدا باپ کے لیے بھی کا استعمال نہیں کرتے، لیکن ہم سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا یہ پھل بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح یکساں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ابھی ہم نے دیکھا کہ جو نیک ہے، جو اچھا ہے، اس کا تو وہ یکساں ہوگا، ایک جیسا ہوگا، وہ بدلتا نہیں، اس کی اچھائی بدلتی نہیں، وقت اور ماحول اس کو نہیں بدلتا، اس کی اچھائی، اس کی نیکی ایک جیسی رہتی ہے، خواہ دشمن آ جائے، خواہ خواہشیں آ جائیں، خواہ کوئی گند آ جائے، کوئی گناہ آ جائے، کوئی بدی آ جائے، کوئی آپ کو مارے، لیکن پھل یکساں جس کا رہتا ہے وہ ہی
اچھا ہے اور وہ صرف خدا ہے، جس کا پھل قائم رہتا ہے، جس کا پھل بدلتا نہیں، جس کا پھل تبدیل نہیں ہوتا، وہ ہی اچھا ہے۔ جو ایک کمرے سے کہتا ہے کہ میں اچھا اور کام کرتا ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے دوسرے کمرے میں یا دوسری جگہ پہ جاتا ہے، اس کا وہ پھل بدل جاتا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کی زبان بدل جاتی ہے، اس کے تیور بدل جاتے ہیں، اس کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، پھر جاتی ہیں، اس کے ہاتھوں کے کام بدل جاتے ہیں، اس کی نیت بدل جاتی ہے، اس کا ہر طرح کا رویہ بدل جاتا ہے۔ جو نیکی کر کے بیٹھتا ہے وہ اس کو اسی وقت بھول جاتا ہے، تو پھر یکساں نہیں تو پھر اچھا بھی نہیں۔ آمین۔ ہم اس کو اور دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، نکالیں میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 5واں باب، اس کی 43 ورس سے لے کے 48 ورس تک میں پڑھوں گی۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا معصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے۔ یہ کچھ صفات، یہ کچھ پھل، کچھ خدا کی نیکیاں جو اس وقت میں نے کلام مقدس میں سے پڑھی ہیں، اور اس کے بعد لکھا گیا ہے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ کامل کا مطلب ہے پرفیکٹ، کوئی غلطی کوئی مسٹیک نہ ہونا۔ اب جو اچھا ہے وہ کامل ہے، اس میں کوئی غلطی کوئی خامی نہیں ہے۔ تو جب غلطی اور خامی نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، رویہ ایک جیسا ہو، تو اس کو کہتے ہیں اچھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں، ہم خدا کو پہلے دیکھتے ہیں کہ خدا ہی کو کیوں اچھا کہا جا رہا ہے۔ انسان بھی جب اپنے آپ کے لیے گواہی دیتا ہے اور اپنے پیاروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، کوئی جو ان کے ساتھ اکا دکا کوئی اچھا کام کر دیتے ہیں اور اس کے بعد تمہاری نیکیاں گندی دھجیوں کے برابر ہیں، اس پہ بھی فخر کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو نیکیاں کرتے ہیں وہ کیسی ہیں اور کتنی بڑی اور کتنی گہری ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں نے 3 لفظ بولے ان پر غور کرنا۔ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، یہ سکھایا گیا تھا، یہ پہلے کی بات ہے۔ لیکن یسوع نے جو تعلیم دی وہ کیا ہے؟ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ کیسی بڑی نیکی ہے؟ کون کرے گا؟ کون کرتا ہے؟ کس کا ایسا رویہ ہے؟ کون اپنے دشمنوں کو پانی پلائے گا؟ کون گود میں اٹھائے گا؟ کون اس کے لیے سکے دے گا؟ اور کون اس کو اس کے پاس چھوڑ کے آئے گا کہ اس کی تیمارداری کرو، اور بھی اگر چاہیے ہوگا تو میں تمہارے لیے تجھے اور دے دوں گا، لیکن اس کو ٹھیک کر دے۔ ایسی فکر کون اپنے دشمن کے لیے کرے گا؟ کون کرتا ہے؟ یہاں پر کیا ہمارا رویہ پہلی ہی آیت پہ جو ہم نے دیکھا ہے کیا خدا جیسا ہے؟ کیا ہم اپنے دشمن سے محبت رکھتے ہیں؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ احساس کرنا، پیار کرنا، دکھ میں دیکھ کے اس کی مدد کرنا۔ جب وہ تڑپے تو ہم تو خوش ہوتے ہیں، جب ہمارا دشمن تڑپتا ہے ہم تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائے تو بہتر ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں، ہم اپنے دشمن کے لیے ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے دشمن کے بارے میں کوئی ایسی خبر سنتے ہیں جو کہ بری ہوتی ہے مگر وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، وہ ہمیں خوشنما لگتی ہے، وہ ہمارے دل کو تسکین دیتی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا دل خود غرض ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم ہے۔ ہم دوسروں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر، سن کر ہمارا دل باغ باغ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ برا ہوا۔ ہم اس کا مطلب ہے اپنا دل ہمارا ترس والا نہیں ہے، ظالم دل ہے۔ لیکن خدا کا دل کیا ہے؟ خدا اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خدا محبت ہیں، ترس کھاتے ہیں،
پیار کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نفرت رکھتے ہیں, ظلم رکھتے ہیں اپنے اندر, مارنا چاہتے ہیں, کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے. اچھا اس کے حالات برے ہو رہے ہیں, اچھا اس کو سزا ملی ہے, یہ اسی لائق ہے. ہم یہی جملے بولتے ہیں. میں آگے اس کو اتنا زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی, ہم آگے دیکھتے ہیں. اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. کیا ہم اپنے جو ہمیں تنگ کرتے ہیں, ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, دکھ دیتے ہیں, تڑپاتے ہیں, ہمیں بار بار تکلیف دیتے ہیں, بار بار ہم سے بدلے لیتے ہیں, ہمارے لیے برے منصوبے باندھتے ہیں, ہمارے ساتھ چلاکیاں مکاریاں کھیلتے ہیں اور ہمیں دھوکہ دیتے ہیں, بار بار ہمارے ساتھ فراڈ کر کے ہم سے پیسے لیتے ہیں, ہماری چیزوں کا لالچ رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ بری نیت رکھ کے ہم سے کچھ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم سے مطلب نکلواتے ہیں. یہ تو ہمیں, یہ جو سارے کام ہیں, اس کا مطلب ہے وہ شخص ہمارا ستانے والا ہے. لیکن جب کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے تو کیا ہم اس کے لیے دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ لیکن جب خدا کو کوئی ایسے ستاتا ہے گناہ کر کے, تو کیا خدا کہتے ہیں اچھا چل اب میں اس کو سزا دوں؟ نہیں. خدا نے اپنا یہ رویہ, جب حوا نے گناہ کیا اور آدم نے اس کے ساتھ, تو خدا نے اسی وقت ایک سلیوشن نکال دیا کہ ابن آدم آئے گا اور وہ اس کو, ابلیس کو کچلے گا. تو وہ تو سلیوشن نکال رہے تھے. خدا نے چھوڑا نہیں, اور خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا یہ مجھے ستا رہا ہے, میں نے اس کے لیے باغ عدن تیار کیا, میں نے اس کے لیے سب کچھ تیار کیا, میں نے اس کو اپنے شبیہ میں بنایا, اس نے مجھے تنگ کیا, ستایا, مجھے ہی دھوکہ دیا, مجھے ہی تکلیف دے رہا ہے, اب اپنی بیوی کے ساتھ مل گیا, اس کی بات سنتا ہے اور مجھے بھول گیا, حالانکہ پیدا میں نے کیا, دیا سب کچھ میں نے, بنانے والا میں, مہیا کرنے والا میں, خوشیاں دینے والا اس کو میں, بیوی اس کے ساتھ رکھنے والا میں, اور آج اسی کے ساتھ مل کے اس کے پیچھے جا کر اس نے مجھے چھوڑا. کیا خدا کے یہ باتیں ذہن میں آئیں؟ نہیں. خدا کے ذہن میں ترس آیا کہ اس نے گناہ کیا, یہ تو مر جائے گا, اپنے گناہ میں مر جائے گا, ہمیشہ کے لیے مر جائے گا. تو خدا کو ترس آیا, خدا کو اس نے ستایا, لیکن خدا نے اس کے ساتھ رحم والا ہاتھ رکھا. ہم رحم والا ہاتھ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں. تو خدا کی صفات ہمیں معلوم ہے, تو اس لیے خدا اچھا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں, تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو, کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدولنے کو دونوں پر چمکاتا ہے. آمین. دونوں پر ایک جیسا سلوک. ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا, شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ فرق, شوہر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا, بیوی کے گھر والوں کے ساتھ فرق. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یا جو ہمیں اچھے لگتے ہیں ہمارا رویہ ان کے ساتھ کچھ اور جو ہمیں برے لگتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ رویہ کچھ اور. مگر ہم نے خدا کو دیکھا کہ وہ تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھتے ہیں, مگر ہمارا رویہ اور نیت اور زبان فرق, جگہ فرق, رویہ فرق. لوگ بدلے تو ہم بدل گئے, لیکن خدا میں تبدیلی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اچھا. اگر آپ میں یہ خدا کی صفات ہے تو اپنے آپ کو کہہ دو اچھا, لیکن کلام مقدس گواہی دیتا ہے کوئی اچھا نہیں ہے, ایک بھی نہیں, تو اپنے لیے یہ گواہی نہ ہی دو تو بہتر ہے. صرف ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کی طرح کامل اچھے بنتے جائیں. بنتے جانے میں اور ہونے میں بہت فرق ہے. بننے کا مطلب ہے کہ ہم صرف کاپی کر کے تھوڑا بہت 30, 60, 100 بنتے ہیں اچھا, اور جو کوئی 100 بھی بن جائے گا نا اچھا, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا جیسا اچھا ہو گیا ہوں. خدا سے کبھی گناہ نہیں ہوا, اس لیے ہم جو مرضی کر لیں ہم اچھے ویسے نہیں ہو سکتے. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ہم اچھے ہوتے جاتے ہیں. اس میں اور اس میں بہت فرق ہے کہ میں, اسی لیے ہمیں یہ کہنا بالکل صحیح نہیں لگتا اور کہنا نہیں چاہیے کہ میں اچھا ہوں. اچھا ہوں کا مطلب ہے اچھا ہوں اور اچھا بنتا جاتا ہوں فرق ہے.
آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں میں کلام مقدس پر عمل کر کے خدا جیسے ہمیں بتا رہے ہیں ان کے پھل اور راست بازی جو ہمیں کلام مقدس میں بتائی جا رہی اس کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں اور اچھا بنتا جا رہا ہوں، لیکن ہم اچھے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، جو کہ کفر ہے، جو کہ گناہ ہے، جو کہ بہت بڑی بدی ہے۔ خدا ایک ہے اور خدا کا کوئی بھی برابری کا نہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہم نے ایک اور صفت خدا کا پھل دیکھا۔ آگے دیکھتے ہیں، اور راست بازی اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ محصول لینے والوں ہی کے لیے ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ گناہ گار بدکار بھی اپنے گھر اچھا ہی رہتا ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہی کچھ کرتا ہے۔ کیا اچھا کرتے گا؟ ان کا احساس کرے گا، دعا ان کے لیے میڈیسن لے آئے گا، ان کو روٹی دے گا، ان کو کپڑے دے گا، ان کو چھت دے دے گا، بس۔ تو ایک گناہ گار اور بدکار بھی ایسا کر لیتا ہے۔ خداوند نے اس لیے ایسا کہا کہ وہ برے اور بدکار بھی ایسا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے گھر میں اچھے رہتے ہو اور کچھ لوگوں کے ساتھ اچھے رہتے ہو تو آپ اپنے آپ کو اچھا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ محصول لینے والے بدکار اور ناراست لوگ بھی یہی رویہ رکھتے ہیں۔ تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی ایسے ہیں، ہم بھی ایسے ہیں، تو پھر ہم ان کو کیوں برا کہیں گے اور اپنے آپ کو کیوں اچھا کہیں گے؟ اگر ہم ان سے ہٹ کر ہیں کہ نیک اور بدو دونوں پر می برساتے ہیں، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں باہر بھی وہی سلوک کریں، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں، اور ہر ایک کے ساتھ کریں، اپنے نوکروں کے ساتھ بھی، غریبوں کے ساتھ بھی، بے وجودوں کے ساتھ بھی، زناکاروں کے ساتھ بھی، جو آپ کو بار بار دھوکے دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی، تو کہو کہ ہاں ہم محصول لینے والوں سے بہتر ہے۔ اچھا نہیں میں کہوں گی، بہتر ہے۔ اگر ہمارا رویہ جس بدی کی وجہ سے آپ دوسرے کو کہہ رہے یہ اچھا نہیں، میں نے اس کو بلانا نہیں ہے، تو پھر تو بھی نہیں اچھا، کیونکہ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا بدکاروں زناکاروں کو گلے لگاتے، معاف کرتے ہیں اور پیار کرتے اور ان کے لیے جان دیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے جان دی، خدا باپ نے اپنے بیٹے کو گناہ گاروں کے لیے قربان کیا۔ ہمارا جب یہ رویہ نہیں اور ہم بدکاروں کو دیکھ کر ان کے ساتھ بدی والا، نفرت والا، ڈسٹنس والا رویہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بدکار فرق بدی رکھتا ہے، ہم بدکار فرق بدی رکھتے ہیں۔ ہم بھی بدکار ہوئے، وہ بھی بدکار ہے، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو پھر بدکاروں کو دیکھ کر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہاں وہ برا ہے اور میں اچھا؟ ہم اس کو یہاں پر ایک اور کلام میں سے سیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 10ویں آیت سے لے کے 13ویں آیت تک میں پڑھوں گی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دیکی دیتا ہوں، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر، آمین۔ اب یہاں پر 2 شخص ہیں، ایک کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی نیکیاں گنوا رہا ہے اور نیکیاں گنوا گنوا کے کہتا ہے میں اس کی طرح نہیں۔ بھئی تو اپنی بات کر، خود اپنی نیکیاں گنوا کر کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں اور یہ برا ہے۔ یہ اچھائی ہے؟ کسی اور کو برا کہنا، کسی اور کی شکایتیں لگانا، کسی اور کے گناہ گنوانا۔ یسوع مسیح نے صلیب پر کہا اے باپ انہیں معاف کر۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ اے خدا باپ جب سے میں آیا ہوں دیکھو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کتنی محنت کی، انہوں نے مجھے صلیب پہ چڑھا دیا، میں کیسا ہوں اور یہ دیکھو یہ کیسے مجھے چڑھانے والے۔ یہ جملہ بولا ہی نہیں گیا۔ ہم انسانوں کا کیا جملہ ہے؟ ہم انسانوں کا جملہ ہے میں اچھا اور یہ برا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں اچھا اور جو اپنی نیکیاں، یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گی روح القدس کے وسیلہ سے کہ جو یہاں پر اس نے چند نیکیاں کی ہیں نا،
اس پہ بھی یسوع مسیح نے اس کی تعریف نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک اور بدی چھپی تھی جو خدا کو نظر آ رہی تھی، اور وہ کیا تھی کہ میں اچھا اور یہ برا. خدا کو یہ پسند نہیں ہے. ہم اپنی نیکیاں جو 4 کرتے ہیں جس کی کوئی خدا کے آگے ویلیو نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تمہاری نیکیاں گندی دجیوں کے برابر ہے. اس کو میں اس طرح سے بیان کروں گی. جب ہم کوئی چیز، میں کہتی ہوں کہ اسی کو دیکھتے ہیں، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ساری آمدنی سے دے یکی دیتا ہوں، جہاں سے دے یکی دیتے ہیں گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے حالات برے ہو گئے. تو دے یکی پھر کیوں دی؟ اگر آپ نے خدا کے لیے خاموش نہیں رہنا، برداشت نہیں کرنا، صبر نہیں کرنا، خدا کو دے کے بڑبڑانا ہے، تو تمہاری نیکی بھی گدی دجیوں کے برابر ہے. تو پھر تو خدا کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ تم لوگ اچھے ہو، یا تم لوگوں نے کوئی ایک بھی اچھائی کی ہے. اچھا ہونا تو بہت دور کی بات ہے. 30 60 100 میں سے بھی خدا اگر یہ کہیں تو وہ تب کہیں گے جب آپ نے کوئی نیکی کر کے اس کے بعد اس نیکی کو قائم رکھا ہے اور وہ آپ کی نیکی بدلی نہیں ہے وقت کے ساتھ. اور اگر آپ نے دے یکی دے دی ہے تو پھر آپ ڈھنڈورا پیٹتے رہو کہ میں نے تو خدا کو اتنا دیا. بائبل مقدس کیا سکھاتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب تیرا دایاں دے تو بائیں کو بھی نہ پتا چلے. تو جو شو آف ہے، جو شیخی ہے، وہ تو خدا کو آپ نے صرف دے دیا، خدا کو دیا آپ نے. تو خدا دیکھے، خدا اجر دے. آپ انسانوں کو دکھا کے کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے جو نیکی کی کہ دے یکی دے دی، جب آپ نے اس کے ساتھ ایک بدی ڈال دی اور شیخیاں ماری، ڈھنڈورا پیٹا، تو آپ کی نیکی نیکی نہیں رہ گئی. آپ کے دوسرے پھل نے، گندے برے پھل نے آپ کی اس نیکی کو برباد کر دیا، دبا دیا، ختم کر دیا، جس کا آپ کو اجر نہیں ملے گا. اس لیے لکھا ہے تمہاری نیکیاں گندی دجیوں کے برابر ہیں. جو تم لوگ نیکی کر ڈالتے ہو اس کے بعد تم لوگ اور بھی گناہ کرتے ہو اس نیکی کے پیچھے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں ظالم نہیں ہوں، بے انصاف نہیں ہوں، میں بہت اچھا ہوں، تو جب وہ اپنے آگے ڈھول بجا رہا ہے اور اپنی تعریفیں لے رہا ہے، تو تعریف اور حمد و ثنا کے تعریف کے قابل صرف اور صرف خدا کی ذات ہے. تو وہ اس نیکی کے ساتھ خدا کا اجر بھی لینا چاہ رہا ہے جو صرف خدا کا بنتا ہے. وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی اتنی عزت دو، کیونکہ میں بھی زناکار نہیں، میں بھی بے انصاف نہیں ہوں، میں تو ظلم نہیں کرتا، میں تو بہت اچھا ہوں. تو میرا ڈھول بجاؤ، اور میں تو اس جیسا نہیں، میں تو اس سے بہت بہتر ہوں، میں تو برا نہیں ہوں. تو وہ جب اپنے کندھے چوڑے کر لیتا ہے، اپنا سر اونچا کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب وہ عاجز ہی نہیں ہے. خدا کیا سکھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو عاجز رکھنا ہے، چھوٹا بنانا ہے. تو اپنی نیکیاں کر کے اس نے دوسرا برا پھل اپنا ظاہر کیا، تو خدا کو وہ بھی نظر نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ تمہاری نیکیاں گندی دجیوں کے برابر ہیں. تو ہم لوگ اچھے نہیں ہیں. دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسرا شخص جو ہے وہ لکھا ہے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. یہ ہے اچھائی. اگر آپ کچھ اچھا بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہگار مان لو، اپنے آپ کو بدکار مان لو. ہاں مجھ میں یہ گندگی ہے، ہاں مجھ میں یہ بری عادت ہے، ہاں یہ میرے اندر بدی ہے. آدم کی طرح جا کے تو پیڑ کے پیچھے نہیں چھپ جانا کہ مجھ میں ہے ہی نہیں. خدا کو ہماری کون سی بات پسند آتی ہے؟ اگر ہم واقعی ہم اچھے خدا جیسے تو نہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی مانند اچھے بن سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے متی کی انجیل میں پڑھا کہ تمہارا آسمانی باپ جیسا کامل ہے تم بھی ویسے بنو. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے لیے کلام میں نا امیدی ہے کہ تم لوگ اچھے نہیں ہو، میں اکیلا اچھا ہوں، جو مرضی کرتے رہو، تم لوگ اچھے نہیں ہو. ایسا نہیں ہے. خدا اچھے ہیں لیکن ہم خدا جیسے اچھے نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں اور اپنے اندر وہ پھل پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جس میں صرف لکھا ہے 30 60 اور 100. اور خدا کوئی 100 پھل نہیں رکھتے اپنے اندر. خدا انفینٹ پھل اپنے اندر رکھتے ہیں جن کو کوئی نہیں ناپ سکتا، جس کی کوئی گہرائی نہیں ہے، اور وہ ہم کما نہیں سکتے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے
इस शख्स की तारीफ़ की 14वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरी की निस्बत रास पास ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा और छोटा किया जाए, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। तो खुदा ने दोनों में डिफरेंस किया। खुदा ने कहा वो भी है महसूल लेने वाला भी, और ये गुनाहगार भी है, नाराज़ भी है, लेकिन खुदा को क्या पसंद आया कि उसकी ये एक अच्छाई, मैं एक लफ्ज़ बोल रही हूँ, एक अच्छाई कि वो अपने आप को ये कह रहा है कि मैं गुनाहगार हूँ, और वो छाती पीट रहा है। उसके रवैये में पछतावा है, दुख है, आंसू है। उसका रवैया कह रहा है कि वो दिल से मान गया कि मैं बुरा हूँ। कुछ लोग मानते हैं अच्छा ठीक है मैंने कर दिया बुरा। ये आप तौबा कर रहे हो? ये आप क्या कर रहे हो? एहसान जता रहे हो खुदा को कि मैं गुनाहगार हूं, हाँ हाँ ठीक है मैं गुनाहगार हूं। ना आंसू निकले, ना आपका सर झुका, ना आपके अंदर से शर्मिंदगी आई है, ना आपके अंदर से गुरूर गया, ना आपको यह पता चल रहा है कि मैं बाकियों से मैं बुरा हूं, बदकार हूं। आप मान के भी, सुन के भी कलाम, ये रवैया, अक्कड़, ना पछतावा, ना आंखों में शर्म आई, ना जुबान ने काबू पाया, ना मुंह बंद किया और बहस की कि हाँ मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, अच्छा अब नहीं करता, बात खत्म हो गई। ये तौबा तो खुदा को नहीं पसंद। जब तक छाती नहीं पीटोगे तब तक यीशु ये नहीं कहेंगे कि इसमें ये अच्छाई मुझे नजर आई है और दूसरे की बानिस्बत इसमें ये अच्छाई है। आप जितनी मर्जी नेकियां करते रहे, लेकिन जब तक आप उस तरह की नेकी नहीं करेंगे जो कलाम के मुताबिक, खुदा के रूह के मुताबिक होगी, खुदा के अंदर जो फल है उसके मुताबिक होगी, तब तक खुदा आपकी तारीफ नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप अपनी तारीफ खुद करते रहते तो आपकी अपनी गवाही झूठी है। इंसान की गवाही झूठी है, खुदा की गवाही सच्ची है। यीशु ने कहा मैं इंसानों की गवाही को नहीं बल्कि जो मेरा बाप है मैं उसकी गवाही को देखता हूं जो मेरे साथ है। तो खुदा की गवाही सच्ची है। जब खुदा आपकी गवाही देंगे कि आप अच्छे हो, थोड़े से 30, 60, 100, 1%, ठीक है, 2.5, 3.5, 4.5, तो फिर आप अच्छे हो। पर कितने अच्छे हो ये फीसद खुदा बताएंगे। एक काम करके आप खुदा अच्छे नहीं हो सकते, और अच्छा सिर्फ खुदा है। और अच्छे का मतलब है पूरा मुकम्मल तौर पर अच्छा होना। जब आप पूरा मुकम्मल तौर पर अच्छे हो तो आप कह सकते हो मैं अच्छा हूं, ठीक है। लेकिन हम पूरे मुकम्मल तौर पर अच्छे कभी नहीं हो सकते, ये मैं पहले ही कह चुकी हूं, क्योंकि लिखा है कोई अच्छा नहीं बल्कि सिर्फ खुदा है। हम सिर्फ खुदा की मानिंद, खुदा के फलों को सुनकर, खुदा की तालीम को जानकर, समझकर, उसका इल्म रखकर, खुदा के रूह के वसीला से, यीशु मसीह का खून लेकर हम लोग सिर्फ मेहनत करके वो फल कमाने की कोशिश करते हैं। और जिसमें हम जितने फल कमा लेंगे हम सिर्फ उतना दर्जा बदर्जा बदलते जाएंगे और उतना दर्जा हम लोग अच्छे कहलाएंगे। हम अच्छे नहीं हो सकते पूरे के पूरे। अच्छा एक है। और जब भी आप ये अच्छा लफ्ज़ सुनो तो आप एक बात याद रखो इस कलाम को कि हाँ सिर्फ खुदा अच्छा है। और जब भी अच्छाई की बात हो खुदा की अच्छाइयाँ बताओ। जब जहाँ कहीं भी नेकी की बात हो खुदा को बयान करो। आमीन। तो हम लोगों ने ज़रूर अच्छे बनते जानना है जैसा हमारा आसमानी खुदा अच्छा है। इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों बातों में फ़र्क है। तो खुदावंद का बहुत शुक्र है इस कलाम के लिए कि खुदा ने हमें बताया है कि अच्छा सिर्फ खुदा है। और हम जो अपनी झूठी तारीफ़ें और अपने बारे में झूठी गवाही देते हैं या एक दूसरे को बयान करते हैं कि हम अच्छे हैं, हमने अपने आप को तब्दील करना है और अपने आप को गुनाहगार, अपनी बुराइयों को अपने अंदर वाज़ह करना है, अपने आप को बताना है कि मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, ये खामियाँ हैं, मेरे अंदर खुदा जैसे अच्छे फल नहीं है। मैंने अपने आप को तब्दील करना है, अपनी छातियाँ पीटें, अपने आप को गुनाहगार तस्लीम करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें और कहें कि मैंने अच्छा बनना है।
میرا جیسا خدا اچھا ہے، میں نے بننا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ میں بار بار رپیٹ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے، لیکن ہم اچھے بنتے جائیں گے، ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے اچھے بنتے جائیں گے، ہم روح القدس کی طاقت سے اچھے بنتے جائیں گے، تاکہ ہمارا آسمانی باپ ہمارے ساتھ، جب ہمیں آسمان پر خدا بلائے تو وہ ہمارے ساتھ جب رہے تو خدا کو خوشی ہو کہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے مانند بننے کی کوشش کر کے میرے پاس آئے ہیں اور 30 60 اور 100 گنا اچھے بن کر آئے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے کیا اچھائی کمانی ہے؟ سب سے پہلا اچھا پھل کیا ہے جو یسوع نے بتایا، اور یسوع نے کیا کہا کہ اس کی بانسبت یہ گناہگار اچھا ہے۔ تو پہلی اچھائی ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا کہنا چھوڑ کر یہ کہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اور اگر ہم نے یسوع کے خون سے توبہ کر بھی لی ہے تب بھی ہم نے جو جو برائیاں ہیں وہ ہم نے اپنی دیکھ کے کہنا ہے اپنے اندر، میرے اندر یہ گناہ ہے، روزانہ یہ کہنا ہے کہ میں اچھا اس پھل میں نہیں ہوں، میرے اندر یہ برائی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ بدی ہے، میرے اندر یہ غصہ ہے، میرے اندر فلاں گناہ اور بری عادتیں، زناکاری کی، نشے کی، جھوٹ بولنے کی، جادو کرنے کی، بدنیتی کی اور لالچ کی، نفرت کی، کھانے پینے کی، جسمانی باتوں کی، خواہشوں کی، پیسوں کی، امیر بننے کی۔ آپ نے ہمیشہ اپنی برائی پر، بدی پر، گناہ پر، برے پھل پر ہی نظر کرنی ہے، اور چاہتی پیٹتے رہنا ہے جب تک ہم اس زمین پر ہیں، اور کہتے رہنا ہے خداوند ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ تو خدا نظر کریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہاں تیری راست بازی اچھی لگی مجھے، کہ تو اپنے آپ کو اچھا نہیں کہہ رہا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں برا ہوں۔ ایک دفعہ توبہ کر لی بہت اچھی بات ہے، لیکن باقی بھی تو برے برے پھل ہیں، ان میں کہتے رہو میرے اندر یہ بدی ہے، میرے اندر یہ بدی ہے، پر مانو، پیٹ پیٹ کے مانو اپنی چھاتی، آنکھوں میں شرمندگی ہونی چاہیے، کندھوں میں شرمندگی ہونی چاہیے، گردن میں شرمندگی ہونی چاہیے، سر جھکے ہوئے سے شرمندگی ظاہر ہونی چاہیے۔ جب کلام سن لو تو شرمندگی جسم میں، روح کی شرمندگی جسم سے ضرور ظاہر ہوگی، اور اگر نہیں ظاہر ہو رہی جسم سے تو آپ چھاتی نہیں پیٹ رہے، آپ اپنے آپ کو اچھا کہہ رہے ہو، اور اچھا کہہ کے آپ اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرا رہے ہو، جو کہ گناہ ہے۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہاللیلویہ۔ ہم سب خداوند کے کلام کے وسیلہ سے اچھے بنتے جائیں، اور سب سے بڑی اچھائی کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم برے ہیں، ہم بدکار ہیں۔ ہمیشہ اس عاجزی میں رہو کہ ہم برے ہیں، بدکار ہیں، ہمیں خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے جان دی، اور ہمیں ہر وقت اس خون کی، اس قربانی کی، یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کی، اگر ہمارے اندر یہ بات رہے گی کہ ہم برے ہیں، گندے ہیں، بدکار ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ضرورت روزانہ پڑے گی۔ اگر آپ اچھے ہو تو یسوع مسیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب یسوع مسیح کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر نجات بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح کو ہر وقت اپنے پاس رکھنے کے لیے، یسوع مسیح کا نام لینے کے لیے آپ کو بار بار کہنا پڑے گا کہ میں برا ہوں۔ میں آخر میں یہ ضرور بیان کرنا چاہوں گی صاف واضح طور پر کہ جب ہمارے اندر اتنی بدیاں، اتنی خامیاں، اتنی برائیاں جو ابھی ہم نے متی کی انجیل میں سے دیکھی ہیں، تو ان تمام برائیوں کے ساتھ اور خامیوں کے ساتھ اور اتنی گہری بدی کے ساتھ اور اتنی گہری نفرت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں؟ دوسری بات، ہم نے یہ سیکھا کہ خدا اچھے ہیں، تو جب ہم خدا کو بار بار اچھا بیان کرتے ہیں یا کلام مقدس میں سے بتاتے ہیں، یا روح القدس ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ صرف اور صرف واحد خدا کی ذات ہے جو اچھی ہے، اور یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ ایک ہی اچھا ہے یعنی خدا، تو پھر
ہم لوگ جب عام اپنی اس روزمرہ زندگی میں جو اس وقت ہم زندگی جی رہے ہیں، جب ہم بار بار یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا اچھا ہے اور خدا کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ہم بار بار خدا کی تعریف کریں اور خدا کا نام لیں، خدا کی اچھائیاں بیان کریں، خدا کی نیکیاں بیان کریں، یا خدا نے جو ہماری زندگی میں اچھے کام معجزے یا ہمیں مہیا کیا، اور ہم بار بار خدا کا نام لے کے خدا کی تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں یا خدا کے لیے خوش ہونا چاہتے ہیں، تو اگلا انسان پسند نہیں کر رہا ہوتا۔ اور یہی اس کے برعکس اگر اس شخص کی اچھائیاں بیان کی جائے اور تعریفیں بیان کی جائے، تب وہی شخص بآسانی ہمارے وہی لفظ اچھائیوں والے سن لیتے ہیں۔ لیکن جب اس میں خدا کا نام ڈال دیا جاتا ہے تو لوگ جو ہے یہ بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا سے بھی حسد کرتا ہے، اور وہ نہیں پسند کرتا کہ خدا کو بار بار اچھا کہا جائے اور اس کو اچھا نہ کہا جائے۔ انسان کی بھی تعریف نہیں پسند کرتا کہ انسان کے اوپر کسی اور انسان کی تعریف کی جائے یا اس کو اچھا کہا جائے۔ لیکن میں نے یہ بھی تجربہ کیا کہ انسان جو ہے خدا کو بھی اچھا کہا جائے تو وہ بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ حسد کرتا ہے کہ، اور یہی کہتا رہتا ہے کہ ہر وقت خدا ہی کا کیوں نام لینا ہے، جب خدا ہی کا سب کچھ، ہر وقت سانس ہر وقت خدا ہی کی چلتی ہے، خدا ہی کا ہاتھ ہے، خدا ہی کا رحم ہے، خدا ہی کے رحم سے ہم زندہ ہیں، خدا ہی کے دم سے ہم ہر وقت زندہ ہیں، تو پھر ہر وقت اس کا نام لینے میں کیا اعتراض کسی کو اور ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور خدا کی تعریف کرنا ہمارا فرض ہے، خدا کو اچھا کہنا اور خدا کو اچھا بیان کرنا یہ ہمارا فرض ہے، اور سننے والے کو بھی نہیں چڑھنا چاہیے اور حسد کرنا چاہیے، اور خدا کے برابر ٹھہرنے کا جو ہمارے اندر شوق ہے وہ ہمیں اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ خداوند کا بہت شکر ہے اس کلام کے لیے۔ خداوند ہم سب کو بہت زیادہ اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔